الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابواب التطوع جس میں نفلی عبادات، نفلی نمازیں، ان کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس میں ہے باب صلاۃ الضحیٰ فی السفر، کہ سفر میں اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز پڑھنا۔ تو اس میں مورخ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ تصلی الضحیٰ، کہ کیا آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا یہ گمان نہیں ہے۔ تو یہاں اس سے جو ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا، نہ حضرت ابو بکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جیسے دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی بھی ہے اور کہا بھی ہے اس کے بارے میں، یعنی سفر میں نہیں پڑھی ہے۔ تو سفر میں ہے خاص طور پہ، جیسے کہ اس میں کہا گیا، امام بخاری نے باب ہی یہی بنایا ہے کہ سفر کی حالت میں، تو سفر میں ظاہر ہے کہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، صرف فرائض ہی پڑھے جاتے ہیں۔ سنتیں، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ سنتیں بھی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ صرف فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، بس یہ آپ نے ہمیشہ سفر اور حضر میں پڑھی ہے۔ تیسرا حضر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے محبوب خلیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی تھی 3 باتوں کی، کہ میں ان کو نہ چھوڑوں یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی ہمیشہ اس کی پابندی کروں۔ اس میں کیا ہے؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن کے روزے، ورکعتي الضحیٰ، اور 2 رکعت اشراق کے، ونوم علی وتر، اور وتر کے بعد سو جانا، نیند کر لینا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان 3 باتوں کی وصیت کی تھی، اور وصیت سے مراد ایک چیز جو تاکید کی جاتی ہے، جس کی تاکید اور جس کے بارے میں بہت ہی اصرار ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 دن کے روزے، تو وہ ایام بیض کے روزے ہیں کہ 13، 14، 15 یہ جو دن ہیں ان کے روزے رکھے جائیں، تو اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ 2 رکعت اشراق کی، کہ سورج طلوع ہونے کے بعد، جس کو آپ چاشت کہہ لیں، اشراق کہہ لیں، وہ 2 رکعت ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اور خاص طور پہ رات کو جو آدمی وتر پڑھ کے سوئے، اور شروع میں نہ پڑھے بلکہ رات کو سونے سے پہلے جب بھی سونے کا وقت آئے اس وقت پڑھ لے، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آخری بات جو ہوگی اس کی نماز ہوگی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ باوضو سوئے گا، باوضو سوئے گا، جب کہ وضو ہوگا اور اسی حالت میں ہی وہ سوئے گا، تو وہ پھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ شیطان کوئی بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کوئی بھی، اور وہ خواب بھی اس کو سچے خواب ہوں گے، شیطانی خواب نہیں آئیں گے۔ تو کئی فوائد ہیں جتنی سی بات میں کہ آدمی اپنے وتر جو ہے مؤخر کر دے، اور رات کو جب وہ سونے لگے اس وقت پڑھ لے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ ایک طرح سے تہجد کی بھی بن سکتی ہے۔ عموماً ہم لوگ دیر سے سوتے ہیں، تو کوئی عشاء پڑھ کے تو نہیں سوتا جلدی سے، اتنی جلدی، الا یہ کہ کوئی گاؤں دیہات میں ہو جہاں بجلی نہیں ہے یا ایسی چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پر ہو۔ لیکن اس کے بجائے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیر سے سوتے ہیں، تو دیر سے سونے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں آپ تہجد پڑھ کے سو جائیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ پھر ظہر سے پہلے 2 رکعت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی طرح فجر کے سے پہلے 2 رکعت۔ تو یہ بھی آپ کی جو سنتیں ہیں جن کی تاکید آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 سنت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ظہر کے سے پہلے 4 رکعت، تو 4 رکعت کا بھی آیا ہے، 2 رکعت کا بھی آیا ہے کہ وہ ظہر سے پہلے آدمی پڑھ لے،
اور اسی طرح پھر ظہر کے بعد کی بھی سنتیں ہیں۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت مغرب کی نماز سے پہلے، جیسے کہ عبداللہ المزنی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو قبل صلاۃ المغرب، کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو۔ اور تیسری مرتبہ یہ فرمایا کہ جو چاہے، اسی خدشے سے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں یا اس کو لازمی نہ سمجھ لیں، اسی لیے کہا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ اس کی تاکید بھی آئی ہے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، تو اسی لیے پھر آدمی کو اس میں اگر موقع مل جائے، وقت مل جائے تو اس کو پھر 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اس کے کئی فائدے ہیں کہ لوگ یہ ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے فوراً تکبیر کہہ کے مغرب شروع کر دیتے، کوئی وقفہ نہیں دیتے۔ اب اگر وقفہ دے دیں تو اس میں جو لوگ ابھی وضو کر رہے ہیں، اذان سنی ہے، آئے ہیں، سارے مصروف ہوتے ہیں لوگ، اذان پہ ایک دم ان کا احساس ہوا کہ مغرب کا وقت تو ہو گیا، جب کس لیے کہ وقت بھی آج کل تیزی سے بدل رہا ہے، اب بڑھ رہا ہے، پہلے گھٹ رہا تھا اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے جیسے اذان سنی فوراً اٹھے وہ وضو کرنے کے لیے، مسجد میں آ کے کی، گھر میں کی، تو اگر وہ پہنچتے پہنچتے ان کی 1 رکعت نکل جائے گی۔ لیکن جب ہم وقفہ دے دیں گے ان کو اتنا کہ اس میں 2 رکعت پڑھ لی جائیں، اس سے یہ کہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا جو کہ وضو کرنے میں مصروف ہیں یا وضو کر رہے ہیں۔ تو مرثد ابن عبداللہ الیزنی فرماتے ہیں کہ میں عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے ابھی تمیم سے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تو ہم کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم کیا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہنے بس آپ یہ کہ مصروفیت ہو جاتی ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم پڑھیں، ورنہ یہ تو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس طرح مغرب میں بھی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھ لی جائے۔ تو لہذا اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ آدمی، جیسے کہ آپ رمضان میں دیتے ہیں لوگوں کو وقفہ، جب رمضان میں 10 منٹ 15 منٹ اتنا وقفہ دے دیتے ہیں تو باقی دنوں میں بھی 5 منٹ دے دیں کم از کم، لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور اسی طرح پھر گھر میں پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنی نمازوں میں سے کچھ اپنے گھر میں ادا کیا کرو اور ان کو قبریں مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں افضل ہے، بعض لوگوں نے تو اس کو لازمی قرار دیا ہے کہ صرف مسجد میں ہی ادا کرنا مردوں کے لیے، گھروں میں نہیں پڑھنی چاہیے فرض نماز، اور جو سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھی جائیں، ان کو گھر میں پڑھنا افضل ہے کہ گھر میں پڑھی جائیں۔ تو اس سے بھی کئی فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گھر میں برکت ہوتی ہے، گھر میں جب قرآن پڑھا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی تو گھر بابرکت ہوگا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں جو بچے ہیں خاص طور پہ وہ دیکھتے ہیں، خواتین دیکھتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو موقع نہیں ملتا درس تدریس کا، سننے سنانے کا جو مردوں کو ملتا ہے، تو مرد اپنی نماز کو بھی صحیح طور پہ پڑھتے ہیں، صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں، جب اگر وہ سیکھ لیں تو وہ پھر اگر گھر میں پڑھیں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا طریقہ ہے، بچے بھی سیکھیں گے اپنے باپ سے کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو بچے تو ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں وہی کریں گے وہ۔ تو لہذا اس کے بھی کئی فائدے ہیں جو اس کی حکمت رکھی گئی ہے کہ گھر میں جا کر اس طرح کی سنتیں اور نوافل ادا کیے جائیں، تاکہ یہ ہے کہ گھر میں برکت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ چیز دوسروں کے لیے سیکھنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب الصلاح ہے جس میں نماز کے احکام دیے، خاص طور پہ مسجد مکہ والمدینہ۔ اب اس میں جو بتایا کہ ایک تو پہلی بات کہ حضرت ابو سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کا سفر نہیں کیا جا سکتا، المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی۔ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام مکہ میں، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اور مسجد اقصی وہ فلسطین میں۔ تو یہ 3 مسجدیں ہیں جن میں جانا اس نیت سے، مسجد کی زیارت اور مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت ہو تو 3 ہی جا سکتے ہیں۔ باقی آپ کسی مزار پر نہیں جا سکتے، کسی پیر خانے میں نہیں جا سکتے، کسی اور میں جو آپ کے ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں۔
باقی جو ہے آپ جاتے ہیں سفر کہیں کسی تجارت کے لیے، تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے، ملنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، تو ثواب کی نیت نہیں ہوتی وہ. آپ سیر کے تو نہیں جاتے. آپ سوئٹزرلینڈ جائیں گے یا امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں یا ترکیہ جاتے ہیں تو سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، یا کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے لیے جائیں گے. تو اس میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے. ایک مباح عمل ہے، ٹھیک ہے کیجیے آپ، جبکہ اس میں حرام کی چیز نہیں ہے. لیکن جہاں ثواب کی نیت ہو وہاں پر پھر یہی 3 مسجدیں ہیں جس میں جایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کسی مسجد، مزار، قبر، خانقاہ، یہ چیزیں جو ہیں ان پر نہیں جایا جا سکتا. جو جائے گا تو وہ گناہگار ہوگا. اور مسجد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص مسجد نبوی کے حوالے سے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری مسجد میں نماز ادا کرنا باقی مسجد الحرام کے علاوہ باقی تمام مساجد سے 1000 مرتبہ افضل ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں جو نماز ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے، جو ہم باقی کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اس سے 1000 مرتبہ افضل ہے. اور مسجد الحرام میں جیسے حدیث سے ہے تو وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. باقی نمازیں جو ہے وہ عام اس کے لیے حکم ہے کہ وہ باجماعت پڑھتے ہیں تو 27 گنا ثواب ملے گا، انفرادی پڑھتے ہیں تو 1 نماز کا ثواب ملے گا. مسجد قباء کے بارے میں بھی آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے شاگرد بیان کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ 2 دن میں پڑھا کرتے تھے، یا ان کو دیکھا ہے کہ پڑھی ہے انہوں نے. ایک تو جب وہ مکہ آتے تھے، مکہ آتے تو ضرور پڑھتے تھے، اور وہ آتے بھی تھے کہ ایسے وقت میں ظاہر اپنا اونٹ ہے، اپنی سواری ہے، جب چاہے اس کو کر لیں انتظام. تو آئے رات کو وہ رات کو آرام کیا، صبح کو اٹھ کے جا کے مکہ چلے گئے اور اپنا عمرہ کر لیا. تو کہتے وہ پھر چاشت کے وقت یا اشراق کے وقت آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے. تو یہ ضحیٰ یا چاشت وہ وہاں پڑھتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ مسجد قباء جایا کرتے تھے، ہر ہفتے کو مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور جب مسجد داخل ہوتے تو اس میں سے فوراً نہیں نکلتے تھے. اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ فوراً نکل جائیں جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں. تو 2 رکعت نماز وہاں پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی سوار اور کبھی پیدل جاتے تھے قباء، اور وہاں پہ 2 رکعت پڑھتے تھے. اسی لیے میں بھی یہی کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی اقتداء میں، کہ میں بھی جاتا ہوں اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اسی لیے فرمائیں کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ جب چاہے وہ پڑھے، دن ہو یا رات ہو، اس میں یہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے. سوائے یہ ہے کہ طلوع اور غروب کا وقت جو ہے اس میں خیال رکھنا چاہیے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسی طرح جو مسجد نبوی میں جو جگہ ہے اس کی بھی فضیلت آئی ہے. اس میں آپ کے جو گھر ہے، آپ کا جو حجرہ مبارک اور ممبر، اس کے درمیان جو ہے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اس میں جو نماز پڑھے گا اس کا کئی گنا ثواب ہوگا. اس کا ثواب وہی ہوگا جو مسجد نبوی میں ہے، جہاں پر بھی ہے. 1000 نمازوں کی ثواب سب جگہ ہے، جہاں پہ بھی آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ وہ اس لیے کہ وہ مسجد جو ہے وہ تھی اصل مسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، اسی لیے اس کی ذرا اتنی فضیلت ہے. ورنہ جو ثواب کا معاملہ ہے وہ ہر جگہ برابر ہے، پوری مسجد میں جہاں مرضی پڑھ لیں، اور جتنی اس کی وسیع کیا جائے وہ مسجد نبوی ہے. اب جو پہلے تھی، میں جب گیا تھا 1964-65 میں گیا تھا، اس وقت کی مسجد تھی، اور اب وہ پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی ہو گئی ہے، کئی گنا وہ بڑی ہو گئی ہے. اس کے دائیں بائیں پیچھے آگے نہیں کی انہوں نے، آگے تو وہی جو ترکی بلڈنگ ہے وہی ہے. تو وہ پھر سب مسجد نبوی ہی کہلاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ترکی مسجد ہے، یہ سعودی مسجد ہے، یہ شاہ سلمان نے بنائی، شاہ عبداللہ نے بنائی، یہ شاہ سعود نے بنائی. نہیں، ساری کی ساری مسجد نبوی کہلائے گی. تو لہذا اس کا ثواب سب جگہ برابر ہے. تمام جو مسجد کی توسیع ہیں سب میں ایک ہی ہوگا، کوئی اس میں فرق نہیں ہے.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوا، اور 4 کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو میں نے بہت ہی پسند ہیں، مجھے یاد ہیں، اور اسی میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی خاتون 2 دن کی مسافت کے سفر میں اکیلی نہ جائے مگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا اس کا محرم ہو، اور 2 روزے 2 دن ایسے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور 2 نمازیں ایسی ہیں ان کے بعد نماز نہیں ہے، ایک فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، ایک عصر کی نماز جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اور 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے مسجد الحرم و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، مکے کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد اقصی، اور یہ میری مسجد۔ تو اس طرح یہ باتیں بتا دیں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ باتیں ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے کہ تو خواتین کا کہ وہ اکیلے سفر کرنا، اور جب تک کہ لمبا سفر خاص طور پہ جب تک کہ ان کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم نہ ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ نمبر 3 کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور نمبر 4 یہ ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔